السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہیں اور کن چیزوں کی مذمت کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 98 ہے، 98 ہے۔ ویسے یہ آپ کو بتا دیں، یہ سیریل نمبر جو ہم کہتے ہیں، ہر تقریر اپنی جگہ پہ کیا ہے، ایک تقریر ہے۔ یہ تو محض اس لیے نمبر بول دیتے ہیں کہ بعض لوگ دوبارہ مانگتے ہیں تو بتا دیتے ہیں فلاں سیریل نمبر بھیجیے تو اس کو بھیجا جا سکتا ہے، ورنہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ تقریباً ہر تقریر کیا ہوتی ہے، اپنی جگہ پر ایک تقریر ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 97 اگر آپ نہیں سنیں گے تو 98 کیسے سنیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر تقریر کو کوشش کرتے ہیں کہ اپنی جگہ ایک ٹاپک پر بات ہو۔ بہرحال آج ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نظریں لوگ مانتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا چیزیں منع ہے۔ دیکھیں، نظر کے بارے میں جان لیں کہ تمہیدی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ نظر کے بارے میں ہمارے پاس جو ہے وہ دو طریقے کی روایتیں ہیں۔ ایک سے ایسا لگتا ہے کہ نظر جو ہے وہ نہیں ماننا چاہیے، اور ایک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نظر مانی جا سکتی ہے، اور تیسری حدیث ایسی بھی ہے کہ لوگوں اگر نظر مان لی گئی تو اس کو پورا کرو۔ تو آپ کو اس کو تینوں باتوں کو فلٹر کر کے اصل بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جو علماء نے اس کی پوری تشریح کی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ برائی کے معاملے میں نظر ماننا کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا آپ نے نظر مانا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں آدمی کو قتل کر دوں گا، یہ نظر کوئی نظر ہی نہیں ہے۔ اس کو نہ پورا کرنا ہے اور بلکہ توبہ کرنا ہے اگر ایسی نظر مانی گئی ہے، ایک بات۔ پھر دوسری چیز، نظر اگر مالی طور پہ مانی جاتی ہے کہ میرا کام اگر یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میں 10,000 روپے مسجد میں دوں گا، یہ نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایسا لگتا ہے کہ ایک رشوت کے طور پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ یہ کام میرا کریں گے تو میں یہ کروں گا۔ تو اس میں جو ہے رشوت کی ایک کیفیت ہے۔ منع تو نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ایسا نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے نا پسند نہیں فرمایا، اس قسم کی نظر کو۔ لیکن اگر کسی نے مان لیا تو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اوفوا بنذرک، کہ لوگوں اپنی نظر کو پورا کرو۔ تو ماننا اچھا نہیں ہے مالی لحاظ سے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جو نظریں لوگ مانتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے 1,000 روپے دے دوں گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بخیل سے پیسہ نکالنے کی ایک ترکیب ہے، ویسے تو دیتا نہیں ہے، لہذا بخیل آدمی سے اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، پیسہ نکلوا دیتا ہے، لیکن اچھی چیز یہ نہیں ہے۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ جسمانی نظر ماننا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں 2 روزے رکھوں گا، یہ پسندیدہ ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ گویا کہ ایک شکرانے کے طور پر بات ہے اور جسمانی معاملہ ہے، لہذا یہ کرنے میں تقریباً علماء کی رائے یہ ہے کہ ساری حدیثوں کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی نظریں مان لیا جائے تو پورا کرنا مستحب بھی ہے اور ثواب کا قائد بھی ہے۔ مالی نظر مان لی گئی تو پورا کرنا ضروری ہے لیکن اچھا نہیں ہے، اور اگر مطلق نظر مانی گئی ہے تو پھر ایسی شکل میں جو بھی نظر مانی گئی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے اگر وہ کام ہو جائے۔ تو یہ لے دے کر کے اس میں جو ہے منع جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ مالی جو ہے وہ نظریں نہیں ماننا چاہیے، ہونا وہی ہے جو لکھا ہے۔ آپ کی قسمت میں، ہماری قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہونا ہے، نظر آپ مانیں یا نظر نہ مانیں۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے، یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایسا ہو سکتا ہے تقدیر میں، کیونکہ یہ تو ایک بہت خطرناک اور بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے جو تقدیر والا ہے، کیونکہ پھر اس طرح جیسے میں نے کہا کہ آپ ہونا وہی ہے جو لکھا ہے، تو پھر ساری دنیا کی
کارگزاری ٹھپ ہو جانی چاہیے، جو ہونا ہو گیا، بیٹھو خاموش بیٹھو۔ دو چیزیں اس میں اگر آدمی نہیں رہتا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنیاد پر کہ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جو ہونا ہوگا وہ ہوگا، یہی کہہ کے تقریباً 20-25 باطل فرقے بن گئے ہیں دنیا میں، صرف تقدیر کی بنیاد پر الگ الگ نظریے رکھ کر کے اپنے آپ کو انہوں نے کیا کر دیا، جو ہے گمراہ کر لیا۔ تو یہ تو حقیقت ہے، ہونا وہی ہے جو لکھا ہے، ہونا وہی ہے جو لکھا ہے، وہ لکھا کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ تھوڑا سے بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہونا وہی ہے جو لکھا، جو لکھا ہے وہی ہونا ہے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو آپ کو معلوم نہیں کہ لکھا کیا ہے، لہذا آپ کوشش کرنا ہے۔ ایسا لکھا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوشش کریں گے تو یہ ہوگا، اور نہیں کوشش کریں گے تو یہ ہوگا۔ نہیں سمجھے بات؟ جس کو کنڈیشنل تقدیر کہتے ہیں، معلق۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ 10 گھنٹہ روزانہ پڑھے گا تو یہ 99% لے گا، اور اگر یہ کچھ نہیں پڑھے گا تو 35 لے کر پاس ہو جائے گا۔ یہی اس کو معلوم نہیں ہے کہ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے لکھا ہو کہ تم چاہے جتنی محنت کر لو 40 کراس نہیں کرو گے، یہ بھی چانسز ہے۔ لیکن وہ جو معلق تقدیر ہوتی ہے وہ معلوم نہیں ہوتی، اسی بنیاد پر انسان سے کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کوشش اپنی جگہ پہ کرتے رہیں۔ تو نظر مانے یا نہ مانے، ایک بات ہو گئی۔ اگر ایسا کہیں لکھا ہوا ہے کہ نظر مانے گا تو یہ کام ہو جائے گا، اس بنیاد پر لوگ نظر مانتے ہیں، بات سمجھے میری؟ تو وہ بھی کنڈیشنل پہلے دن سے لکھا ہوا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تقدیر کے بارے میں جتنا آپ سوال کریں گے، جتنا آپ بات کریں گے، قیامت میں بھی آپ سے اتنا ہی زیادہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہم کتنا بھی سمجھا کر کے جب فل اسٹاپ رکھ دیں وہاں سے بھی کراس کوسچن اٹھ سکتا ہے جہاں پر فل اسٹاپ رکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے جتنا ہم سمجھے ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دیا، واللہ اعلم بالصواب۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے قسم کے بارے میں ہے۔ یہ ہم لوگوں کے ماحول میں غیروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اور ہماری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے قسم کے سلسلے میں بہت سی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ اب جیسے ایک عام وبا ہے مسلمانوں میں، کہتے ہیں قرآن کی قسم، حالانکہ قرآن کی قسم کوئی چیز نہیں ہے، قرآن کی قسم کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کی قسم لوگ دھڑلے سے کیا کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ شخصیات کی قسم کھاتے ہیں، بیٹے کی قسم، اماں کی قسم، ابا کی قسم، کوئی قسم نہیں، سب منع ہے، ساری کی ساری قسمیں منع ہے۔ قسم تو صرف کیا ہے، اللہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی قسم کھانا منع ہے، بخاری کی روایت ہے کہ والدین کی قسم کھانا، والدین سے مراد یہ نہیں ہے کہ والدین کی نہیں کھائی جا سکتی ہے اور بیٹا بیٹی کی کھائی جا سکتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ جو بندہ قسم کھاتا ہے نہ اس کا پورا کرنے پہ گناہ مطلب کوئی ہے، لیکن قسم جو کھایا وہ غلط کیا ہے، اس کا گناہ ہر حال میں نہ ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ کبھی کبھی لوگ اس طرح سے قسم کھاتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ بندہ جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے، یہ کون ہوتا ہے میرے اوپر قسم کھانے والا کہ میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر ایسی کوئی قسم کھاتا ہے تو اس کو تو ہم بجا دیتے ہیں، اس کو اندر کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایسی کوئی قسم کھاتا ہے کہ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ فلاں آدمی کو قسم خدا کی کبھی نہیں معاف کرے گا، تو اللہ کہتا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں، قد غفرت لک واحبطت عملک، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، تم کو تمہارے اعمال برباد کر دیے۔ تو اس طرح سے قسم کھا کر کے جملہ کسی کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جہنمی ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ کیوں؟ اللہ سب سے اوپر ہے، ہم اللہ کے اوپر یہ پریشر ڈالنے والے کون ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی قسم کھا کر کے کسی کے بارے میں یہ بات کہیں۔ اس قسم کے معاشرے میں ہمارے درمیان باتیں ہوتی ہیں۔ غیر اللہ کی قسم کے بارے میں فرمایا گیا من حلف بغیر اللہ فقط کفر، ایک روایت میں ہے، دوسری روایت میں فقط اشرک، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، یا دوسری روایت پہ آتا ہے کہ اس نے کفر کیا۔
آپ اللہ کے علاوہ جتنی بھی قسم آپ سوسائٹی میں یا آپ ہمارے معاشرے میں یا ہماری روایتوں میں موجود ہے، سارے کے سارے گناہ ہیں، کسی بھی قسم کو نہیں کھایا جا سکتا۔ ایسے تو کھایا جا سکتا ہے کہ میں رب کعبہ کی قسم، یعنی کعبہ کے رب کی قسم، ایسے تو کھا سکتے ہیں۔ تو قسم کیا ہوئی؟ انسانوں کے پیدا کرنے والوں کی قسم، تو مطلب اللہ ہی ہوا نا، ساری دنیا کو رزق دینے والے کی قسم۔ تو یہ ساری جملہ کہا جا رہا ہے، لیکن اس میں ہے کون اصل؟ اللہ ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ ابو داؤد و بخاری کی روایت ہے کہ جھوٹی قسم کھانا منع ہے۔ ایک آدمی اپنی بات کو سچ بنانے کے لیے، لوگوں کے دل میں اتارنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، قسم کھا کے کہتا ہے، خاص کر تجارت میں لوگ بیٹھے ہوئے، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مال میں اتنے میں لایا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایسی قسمیں کھائی جاتی ہیں تو اس چیز کے اندر سے وہ برکت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اٹھا لی جاتی ہے۔ گناہ اپنی جگہ ہوتا ہے اور جو کہہ رہا ہے وہ غلط اپنی جگہ ہوتا ہے، لہذا جھوٹی قسمیں کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے علاوہ کسی کی قسم کھانا منع ہے۔ ملت سے بعض لوگ ہندو علاقے میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ اگنی کی قسم، مسلمان ہیں آگ کی قسم کھاتے ہیں، یا مسلمان ہیں ان کے کسی جو ہے وہ بڑے کی قسم کھاتے ہیں۔ میں نے یو پی وغیرہ میں دیکھا ہے بعض مسلمان جو گاؤں میں جہاں پہ کوئی نہیں، غیر مسلم بھی کہتا ہے گنگا کی قسم، وہ بھی مسلمان بھی بولتا ہے گنگا کی قسم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بملت غیر ملت الاسلام کاذبا فہو کما قال، اور ابو داؤد کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بملت غیر ملت الاسلام، جو اسلام میں ہوتے ہوئے غیر اسلام کی قسم کھائے تو نمبر ایک کا وہ جھوٹا ہے، اور آپ نے فرمایا فہو کما قال، حقیقت میں وہ اندر سے وہی ہے جو قسم کھا رہا ہے۔ اگر وہ گنگا کی قسم کھایا ہے تو گنگا والا جو ہے وہی یہ بھی ہے، اگر اگنی کی قسم کھایا ہے تو اگنی والا جو ہے وہی یہ بھی ہے، مطلب اس کا تعلق بھی اسلام سے نہیں ہے، یہ حقیقت میں اسی کمیونٹی کا ایک فرد ہے، لہذا ملت غیر کی قسم کھانا بھی ایک دم منع ہے۔ اسی طریقے سے بعض قسمیں چپ رہنے کی کھاتے ہیں بعض لوگ، مطلب چپ کا روزہ، چپ کی قسم۔ ایک مرتبہ بخاری کی روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کسی معاملے میں، احمد قبیلہ تھا تو وہاں گئے تھے، تو وہاں پر ایک عورت تھی، اس کا نام زینب تھا، تو ان سے کچھ بات کرنی تھی، تو جب یہ بات کرنے کے لیے بڑھے تو وہ بولی نہیں رہی کچھ، مطلب سن مارے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں، ان کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ شاید یہ بہری ہے یا گونگی ہے، تو انہوں نے کہا یہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس نے چپ کی قسم کھا رکھی ہے، چپ کی قسم کھا رکھی ہے، لہذا یہ بولتی نہیں۔ اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چپ کی قسم کوئی چیز نہیں ہوتی بھائی، چپ کی قسم کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، چپ ہماری بعض عورتیں بھی کرتی ہیں، جب وظیفہ پڑھتی رہتی نا تو بولتی نہیں ہے، اشارہ کریں گے بچوں کا ایسے کرو ویسے کرو، حالانکہ آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، آیت ختم کرنے کے بعد بول سکتے کہ نہیں بول سکتے؟ بول سکتے۔ قرآن مجید سے بڑا کون سا وظیفہ ہے بہو؟ کوئی وظیفہ نہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ کون ہے؟ سب سے بڑا جو ہے تسبیح کون ہے؟ ذکر کون ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کو بیچ پہ روک کر کے بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ حضرت کے وظیفے کو توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ سب اپنی طرف سے جو بندہ بناتا ہے اس قسم کی حرکتیں کرتا رہتا ہے اور خاموش رہ کر کے گفتگو کرتا رہتا ہے، تو چپ رہنے کی قسم بھی منع ہے۔ اسی طریقے سے قسم سے متعلق نہیں ہے، دو ایک باتیں اور اس میں اور کہ یہ بات رہ گئی تھی کہ جب آدمی صدقہ کرتا ہے، غور سے سنیے گا، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر ایک جوش ہوتا ہے، یا کسی مولانا نے جذباتی تقریر کر دیا تو وہ بندہ بیچارہ جو ہے وہ پورا مال اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، ابو داؤد کی روایت ہے، تو ان کے ہاتھ میں اتنا بڑا سونے کا ڈلا جانتے ٹکڑا تھا، انڈے کی طرح تھا، تو کافی وزنی تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں جو ہے یہ ہم کو فلاں جگہ پہاڑ کے اندر زمین سے ملا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ پورا کا پورا کیا کر دیں، آپ اللہ کے راستے میں لے لیجئے۔
تو انہوں نے سامنے آ کر کے بات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب کوئی بات ناپسند ہوتی تھی یا چاہتے تھے کہ اس پر گفتگو نہ کی جائے تو آپ اپنا چہرہ موڑ لیتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے تھے تو ایسے بیٹھ گئے. وہ بندہ گھوم کر ادھر آیا, کہا کہ یہ لے لیجیے آپ, یہ پورا مجھے صدقہ کرنا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوم گئے تو کہہ رہے چاروں سمت گھومے, وہ چاروں طرف آ رہا ہے. جب وہ چوتھی مرتبہ بھی آیا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے لے کر کے بہت دور پھینکا اس کو. راوی کہتے ہیں کہ اگر اس کو لگ جاتا تو ٹھیک ٹھاک بچ جاتا اس کو, چوٹ لگ جاتی. اتنا تیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینکا, اور پھینکنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پالیسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس قسم سے آ کر کے پورا کا پورا پیسہ دینا چاہتے ہیں اور بعد میں پھر جا کر بیٹھ کے پچھتاتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک پالیسی بیان کر دی, اور اسلام میں یہ پالیسی ہے کہ آپ اگر اللہ کے راستے میں دینا بھی چاہتے ہیں تو آپ 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو مال اگر اللہ نے دیا ہے تو اس میں صرف آپ کا ہی حق نہیں ہے, وہ جو نیچے لوگ ہیں, آپ کے بیوی ہیں, آپ کے بچے, ان کا بھی حق ہے. آپ ان کے حق کو مارنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور اسپیشلی لوگ ایسے وقت پہ کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اب میرا چل چلاؤ کا معاملہ ہے, اب تو میں جانے والا ہوں, تو سوچتے ہیں زندگی بھر تو اس کو یوز کیا ہی, آخری وقت بھی اپنے لیے ہی یوز کر کے مر کے چلے جاؤ تاکہ یہ اپنا جانا ہی دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کریں. آپ اپنے بچوں کو اس حال میں نہیں چھوڑیں. اگر آپ کی طاقت ہے ان کے لیے حرام نہ کریں, ان کے لیے فرائض نہیں چھوڑیں, لیکن ان کو اس حال میں نہیں چھوڑیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور تم جو ہے چینی کر کے زندگی گزار کے چلے جاؤ. ایسا نہیں کریں آپ. ان کے بارے میں بھی سوچیں. تو اب یہ پالیسی صدقے کے بارے میں فائنل ہو گئی کہ پورا صدقہ آپ نہیں دے سکتے ہیں, دینا ہے تو 1/3 ہی دے سکتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا جو دے دیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قبول کیا؟ اس کو بات سمجھا دیتے ہیں. یہ جو جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دولت لا کر کے دے دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر لیا؟ قبول بھی فرما لیا. اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ ابو بکر دینے کے بعد بیٹھ کر پچھتانے والے نہیں تھے, اتنے ایمان کے تگڑے تھے وہ. بات سمجھے؟ یعنی ایک آدمی دیا اور دینے کے بعد اگر آپ نے ایک سیکنڈ بھی سوچ لیا کہ یار کہاں میں جذباتی انداز میں آ کر کے پورا دے دیا, تو آپ نے جو کچھ دیا کیا ہو گیا؟ بیکار ہو گیا. تو آپ کا مال بھی گیا اور آپ کو ثواب بھی نہیں ملا. تو یہ تو بہت بڑا خسارہ ہو گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی جس کیٹیگری پر ہیں اس کیٹیگری کے بنیاد پر قبول کر لیا گیا. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ ایمرجنسی حالت تھی. وہ جس وقت قبول کیا گیا ہے ایمرجنسی حالت تھی, اس وقت سخت ضرورت تھی مسلمانوں کو پیسے کی, کیونکہ جو جنگ لڑی جا رہی تھی اس میں ایک دم شارٹیج تھی مجاہدین کے پاس, اس لیے ان کی بات کو قبول کر لیا گیا. اسی کے بعد ایک دوسرے صحابی آتے ہیں. یہ تو واقعہ ایسا تھا اس میں قبول کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ کمائی کا سونا نہیں تھا, بلکہ بائی چانس ہاتھ لگ گیا تھا, اس کے باوجود نہیں قبول کیا گیا. ایک دوسرے صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایمرجنسی کا ہے. ابھی اسلام کیا ہو رہا تھا؟ اسٹیبلش ہو رہا تھا, پیسوں کی سخت ضرورت تھی, اس بنیاد پر قبول کر لیا گیا. جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی ڈکلیئر کر دیا کہ صاحب 1/3 سے زیادہ آپ اپنے آخری وقت میں نہیں کر سکتے. ہاں اپنی زندگی میں ہیں, آپ کو امید ہے کہ ابھی ہماری تجارت بڑھتی رہے گی, آپ جتنا چاہیں کرتے رہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن لاسٹ مومنٹ پہ آ کر کے کھٹ سے یہ اعلان کر دینا کہ ساری پراپرٹی مسجد میں دے دی جائے, آپ اعلان کرتے رہیں 1/3 سے زیادہ جائے گی نہیں پراپرٹی. تو وہ صحابی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے بھی پورا مال دینے کی بات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں, آپ کا جو مال ہے وہ 1/3 ہی قبول کیا جائے گا. تو اس بنیاد پر اب ہمارے پاس یہ پالیسی ہے کہ پورا مال جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے, بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ آپ کے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں. تو جواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دونوں ہے, اور پالیسی لاسٹ کی ہے. اور اسی طریقے سے وصیت کے بارے میں غالباً بتا بھی دیا ہوں, پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ ہے. وصیت کبھی بھی ایسے شخص کے نام نہیں ہو سکتی ہے جس کا آلریڈی حصہ اللہ نے آپ کی پراپرٹی میں متعین کر رکھا ہے. نہیں سمجھے بات؟ جیسے بیٹے کا حصہ وہ آپ کی پراپرٹی میں ہے,
اب مرنے سے پہلے کیا کر رہا ہے؟ ایک بیٹے سے زیادہ خوش ہے، بہت چاہتا ہے، لہٰذا اس نے لکھ دیا کہ صاحب ایسا ہے کہ ہمارے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، پہلے بڑے بیٹے کو 40 لاکھ دے دینا، پھر پراپرٹی شرعی لحاظ سے بانٹ لینا۔ یہ اگر لکھ کر کے بھی جائیں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا وصیت للوارث، لا وصیت للوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی۔ اگر یہ زندگی میں دے کے چلا جائے، مثال کے طور پر ابھی